بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائک جہاں ہم سمجھیں گے مرد کی فطرت کو۔ مرد کو اللہ رب العزت نے نگران مقرر کیا ہے۔ یہاں اس کی نگرانی سے مراد وہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت اور اس کی رہنمائی ہے جو وہ اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے۔ مرد کی فطرت وہ تھوڑی سی عورت کی نسبت کمپلیکس ہوتی ہے، مطلب وہ اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار اپنے الفاظ سے نہیں کرتا، کیونکہ بچپن سے اسے کہا جاتا ہے کہ تم ایک مرد ہو، یعنی تم بہادر ہو، تم نے آنے والی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہ باتیں بچپن سے ہی اس کی شخصیت کو بنا دیتی ہیں۔ مرد فطری طور پر اگر دیکھیں تو وہ ایک مضبوط انسان ہے، کیونکہ زمانے میں کمائی کے سلسلے میں جو اسے مشکلیں کاٹنا پڑتی ہیں، جو اسے مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، وہ ایک عورت نہیں اٹھا سکتی۔ تو مرد اگر باپ کے روپ میں ہے تو ایک قربانی اور ذمہ داری کا نام ہے، اور اگر ایک بھائی کی صورت میں ہے تو وہ ایک دوست بھی ہے اور ایک پروٹیکٹر بھی، اور ہر مشکل میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر بیٹے کی صورت میں ہے تو وہ ایک فخر اور امید کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اسے ایک بیٹے کی صورت میں گھر کا ایک جو فرد بنایا ہے، اس میں اس کے کندھوں پر ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ اپنی فیملی کے حالات کو بہتر کرنا ہے، اپنی فیملی کی جو ذمہ داریاں اس نے اپنے کندھوں پر اٹھانی ہیں۔ اور اگر شوہر کی صورت میں دیکھیں تو وہ عورت کی زندگی کی تکمیل ہے، اس کا تحفظ ہے، اس کا نگہبان ہے، اور اس کی زندگی کی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کو اٹھانے والا ایک شوہر ہی ہے، اور اس کو نبھانے والا بھی اس کا شوہر ہے۔ تو مرد کو کسی بھی صورت میں دیکھیں نا تو وہ اپنے رشتوں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رسپیکٹ چاہتا ہے، کہ اسے عزت دی جائے اور اس کی قدر کی جائے، اس کی باتوں کو اہمیت دی جائے۔ تو مرد جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کوئی بھی جو عورت ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، نامناسب الفاظ، نامناسب لہجہ جو ہے اس کا استعمال کرے۔ تو عورت کسی بھی روپ میں اگر باپ کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، شوہر ہے یا بیٹا، تو اس کا جو دل اگر جیتنا چاہتی ہے تو نرم آواز میں، نرم لہجے میں اور اچھے الفاظ کا استعمال کر کے اس سے بات کرے، اور غیر مناسب جو ہے الفاظ اس کا استعمال نہ کرے، اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے، اس پر بھروسہ کرے۔ اگر وہ کسی بات کے بارے میں آ کر بتاتا ہے تو یہ مت کہے اس سے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ جو ہے وہ انسان کو ایک دوسرے کے قریب کرتا، اور اس کے علاوہ مرد کے ویک پوائنٹ کو نہ پکڑے، مرد کی کمزوریوں کو نہ پکڑے، کیونکہ یہ چیزیں اسے جو ہے وہ اندر سے توڑ دیں گی، اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو مجروح کریں گی، اور تعریف کو اس کا ہتھیار بنائے، یعنی کہ اس سے جو بھی اگر وہ اچھی کمائی کر کے لاتا ہے یا جو اچھا کام کرتا ہے، گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی تعریف کرے۔ اس کے علاوہ مرد کی جو اس کے اعتماد حاصل کرنے کے لیے، اس کی نظروں میں اپنی عزت پیدا کرنے کے لیے کبھی بھی موازنہ نہ کرے، نہ اپنے ساتھ اور نہ دوسروں کے ساتھ۔ تو دیکھیں، اگر ایک اسلام کی تاریخ میں ایک عورت کا صبر اور توکل سے آب زمزم کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، تو کربلا میں بھی مردوں کی بہادری جو ہے، جب وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے سردار بنا دیتا۔ تو قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم کہا ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا۔ تو موازنہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، دونوں فطری طور پر برابر ہیں، کوئی بھی کسی سے بڑھ کر نہیں۔ نہ عورت مرد کو کہے کہ میں برتری کا دعویٰ کرے کہ میں تم سے زیادہ برتر ہوں، کیونکہ میرے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا جو ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ اور نہ ہی مرد جو یہ کہے کہ میں حاکم ہوں۔ حاکم سے مراد ذمہ داری سنبھالنا ہے، گھر کی حفاظت کرنا اور گھر کے افراد کے لیے ایک رہنما بننا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو پرسکون بھی بنا سکتے ہیں اور خوشحال بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ہم سب دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں تمام انسان برابر ہے۔